سے آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ پیران پیر نے بس ایک نظر میری طرف دیکھی اور ایک نظر اٹھا کر میرا تمام کا تمام علم دھو کے رکھ دیا۔ میرے علوم دھو کے رکھ دیے۔ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ سارا جو کوئی زندگی میں محنت تھی ساری ضائع ہو گئی۔ مولوی کا علم جاتا رہے تو بیچارے کا کیا باقی رہ گیا، اسی پہ اس کی ساری زندگی کا انحصار ہے۔ تو اس پریشانی کے ایک سمندر میں غوطے کھا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ کیا کروں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے الف کی شکل بھی بھول گئی کہ الف کھڑی ہوتی ہے یا لمبی ہوتی ہے۔ اس قدر علم ظاہری میرا دھو کے رکھ دیا۔ اور پھر اسی پریشانی میں تھا، کوئی گفتگو نہیں ہوئی شیخ سے، اور نہ میں نے کچھ عرض کی ہے، نہ پیران پیر نے مجھے کوئی وصیت کی۔ معاملہ دل سے دل تک چل رہا ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں تھا تو دوسری نگاہ اٹھائی۔ حضرت پیران پیر نے جب دوسری نگاہ اٹھائی تو آسمانوں کے پردے اٹھا کے رکھے اور میں نے لوح محفوظ کو پڑھ لیا، اور اس کے بعد میں نے کتاب لکھنی شروع کی، عوارف المعارف۔ عوارف المعارف میں نے لکھی، اور یہ پیران پیر کی ایک نگاہ کا صدقہ تھا۔ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے خواجگان چشت کے سلطان ہیں، آپ نے حضور فرید الدین گنج شکر کو کہا تھا کہ میرے پاس آنے سے پہلے عوارف پڑھ کے آنا، اور صاحب عوارف نے جو پیر کی حاضری کے ادب لکھے ہیں انہیں پڑھ کے آنا۔ اور یہی حضور پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی نے میرے پیر سیال کو کہا کہ میری حاضری سے پہلے عوارف کو پڑھ کے آنا، یہ پیران پیر کی ایک نگاہ کا صدقہ ہے۔ تو اندازہ لگا سکتے ہو کہ آل رسول ہو، 600 سال حضور کے بعد آئے اور ایک نگاہ اٹھائے تو لوح محفوظ کے پردے اٹھا کے رکھ دے، تو یہ کہاں سے علوم آئے؟ یہ کتابوں میں تھے؟ کتابوں میں تو وہ تھے جس کا شیخ شہاب الدین سہروردی پڑھ کر آئے تھے، علم وہ تو تھا، سارا کتابی تھا۔ یہ کہاں سے آیا تھا کہ ایک نگاہ نے تختی دھو دی اور دوسری نگاہ نے پوری تختی لکھ دی کہ یہ سبق لے جاؤ، اور وہ سبق مٹ گیا؟ تو یہ کسی دارالعلوم سے آئی تھی بات؟ بتائیں نا، یا یہ کسی یونیورسٹی کی بک سے آئی تھی؟ یہ کیا علوم ظاہری تھے؟ یہ کہاں سے یہ چیز آئی تھی؟ یہ یزکیہم، کہ یہ محبوب پاک کرتا ہے، اور جو غلامی رسول میں اس مقام پر پہنچ جائے کہ اللہ کہے کہ اس کی آنکھ میری آنکھ، اس کے کان میرے کان، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں، تو جس نگاہ میں رب کہے کہ میرا نور ہے، میں اس کی آنکھ ہوں، تو اس آنکھ کے سامنے کو پردہ رہ سکتا ہے؟ تو کسی کتاب سے وہ پردے نہیں اٹھ سکتے جو اس نگاہ سے اٹھتے ہیں کہ جس نگاہ کو رب کہتا ہے کہ اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ میرے پیر کے لنگر میں ایک شخص نے 70 سال خدمت کی، اور ہر سال کوئی 80,000 اشرفی وہ میرے پیر کے لنگر پر خرچ کرتا تھا، لیکن 80 سال کی خدمت تک
اس نے کبھی میرے پیر شیخ شہاب الدین سہروردی کی مجلس میں زبان نہیں کھولی۔ ہم تو تھوڑی سی خدمت کرنے کے بعد پیر کو ایک فہرست دے دیتے ہیں، حضور یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی ہے، تھوڑا سا نذرانہ دیا، اس کے بعد ایک فہرست دے دی۔ اور شیخ شہاب الدین کہتے ہیں کہ اس نے اتنی خدمت کی، لنگر کی، لیکن کبھی اس کی زبان نہیں کھلی پیر کے سامنے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ابتداء الکلام عند الشیخ ہی اول جنایت فی الطریقۃ، کہ شیخ کی خدمت میں جا کر، پیر کی خدمت میں جا کر خود کلام کی ابتدا کرنا یہ طریقت میں پہلا گناہ ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ چلو۔ علماء نے کہا کہ پیر نائب الرسول ہے، جو دربار رسالت کی حاضری کے آداب ہیں وہی جو پیر جو حضور کا نائب ہے اس کی حاضری کے آداب ہیں۔ اور اللہ نے صحابہ کو یہ بتایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، حضور کی مجلس میں جاؤ تو خود کلام کی ابتدا نہ کرو، بلکہ حضور کی کلام کو غور سے سنو، کیونکہ یہ محبوب نور نبوت سے دیکھ رہا ہے تمہاری ضرورت کیا ہے۔ تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جو کچھ اس محبوب کی زبان پر جاری ہوگا وہی کچھ تمہارا علاج ہوگا۔ بلو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر اللہ، جنہوں نے دور سے کہا تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، ہم حاضر ہوئے ہیں، ہماری التجا کو سنیں۔ قرآن کریم نے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، انہیں عقل ہی نہیں ہے کہ محبوب کی آستان کی حاضری کیا ہے، یہ بھی عقل ہے، لیکن فرمایا ادب سکھایا کہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، اگر یہ زبان سے نہ بولتے اور صبر کر کے تیرے در پہ کھڑے رہتے، یہاں تک کہ اے محبوب تو خود بخود ان کی طرف نکلتا، حتی تخرج الیہم، تو جب تو نکلتا اور یہ تیرے دیدار کے انتظار میں صبر سے بیٹھے ہوتے اور اپنی زبان کو بند کر کے رکھتے تو یہ اس طرح انتظار کر رہے ہوتے، اور پھر حتی تخرج الیہم، اور پھر تو ان کی طرف تشریف لاتا تو لکان خیر اللہم، پھر میں ان پر خیر کی بارش برسا دوں۔ اور واللہ غفور الرحیم، ہیں تو یہ بے عقل کہ انہیں ادب نہیں تیرے دربار کی حاضری کا، لیکن چونکہ تیری زیارت کے لیے آئے ہیں اس لیے میں نے انہیں بخش دیا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ ایک بندہ مرد صالح نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ سن 85 میں چائنا گیا، چیف انجینئر تھا، حضور پیر سیال کا غلام تھا۔ کہتا ہے میں چائنا میں گیا تو میرے حضرت وصال فرما چکے تھے، تو مجھے خواب میں میرے حضور نے فرمایا کہ اے فلاں تو حج کے لیے یہاں آیا ہے تو حج کر۔ تو کہتا ہے میں اٹھا تو بڑا حیران ہو گیا کہ چین میں حج کہاں ہے، کہ آپ کہتے ہیں کہ تو حج کے لیے، میں تو چین کے دورے پہ آیا تھا، انجینئرنگ میں تھا۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی ہستی تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سعد ابن ابی وقاص کے بھائی صحابی رسول جہاں مدفون ہیں۔ ان کا مزار اقدس ہے۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں، دنیا تو کہتی ہے نا کہ مرشد دا دیدار الہی لکھ ہزاراں حجاں ہو،
یہ تو ایمان ہے ہمارا، لیکن پیر تو ایسا پیر ہو نا جو مرید کو چائنا میں بھی دیکھ رہا ہے. کتنی مسافت. کہنے لگے میں اٹھا، میں نے پوچھا لوگوں سے، انہوں نے کہا کہ بالکل یہاں مزار بھی ہے، لیکن مزار پہ بڑی پابندی ہے کہ موزے تونگ نے ہر مندر گرایا، ہر گرجا گرایا، لیکن اس کی جرت نہیں ہوئی کہ صحابی رسول کے مزار کی طرف جائے. وہ محفوظ تھا مگر ہر ایک کو وہاں اجازت نہیں تھی. کہتے ہیں تیسرے دن قدرتی بات ہی ایسی ہوئی کہ جو ہمارے دورے کے لیے جگہ متعین کی گئی وہ بالکل وہی تھی جو صحابی رسول کو جمع دی تھی. اور میں نے وہاں حاضری دی باقاعدہ. اس نے مجھے فوٹو بھی مزار کا دکھایا اور وہ حاضری دے رہا ہے وہ بھی دکھایا. کافی لمبی قبر ہے. اور کہنے لگا کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ جو بھی آنکھ وہاں اس مزار پر کھڑی تھی میں نے روتے ہوئے ہی دیکھا. اس قدر رحمت الہی کی بارش ہو رہی تھی. باران رحمت اس قدر تھا. یہ ہے وہ مقبولان بارگاہ الہی کہ جو ہر مقام پر دیکھ رہے ہیں. ہم نے بچپن میں جب پڑھتے تھے تو یہ شعر ہم نے عربی کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ قلوب الاسفیاء لہا عیون ترا ما لا یراہ الناظرون، کہ ولیوں کے دل جو ہیں ان میں ایسی آنکھیں ہیں کہ آنکھوں والے جسے نہیں دیکھ سکتے ولی دل کی آنکھ سے اسے دیکھ رہے ہوتے. میرے حضرت نے ایک دفعہ خطاب فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی حضور سید فخر جہاں کے خلیفہ سید فخر الدین دہلوی، اور ہندوستان میں سید فخر الدین دہلوی جیسا عالم نہیں پیدا ہوا. آپ پوری زندگی قرآن و حدیث بھی پڑھاتے رہے اور شیخ کامل بھی تھے. تو حضور فخر جہاں کے آستان پہ ایک مرید گیا. وہ رات کو سویا اور اس نے دیکھا کہ موٹی موٹی آنکھیں اٹھا کر کچھ لوگ ٹرے میں لا رہے ہیں اور آگ میں ڈال رہے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا یہ وہ آنکھیں ہیں جو غیر محرم کو بری نگاہ سے تکتی تھی، اور جو غیر محرم کو اس شوق سے تکتی ہیں ان کی یہی سزا ہے. ان کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، وہ کسی محبوب کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں. صبح وہ اٹھا اور وہ حضور قبلہ عالم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا غریب نواز یہ جو غیر محرم کی طرف بری نگاہ سے تکنا ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو حضور نے فرمایا مولوی صاحب رات دیکھ کر تسلی نہیں ہوئی کہ پھر مجھ سے رات تجھے تسلی نہیں ہوئی جو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے. تو وہ حضور کے قدموں پہ گر گیا. آپ نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی غلامی میں ولایت بخشتا ہے نا، وہ صرف یہ نہیں کہ تمہاری جاگتے ہوئے زندگی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تم سوئے ہوئے بھی ہو تو تمہاری حالت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہی بات ہم نے روایات میں پڑھی. سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم کا زمانہ خلافت تھا اور میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز فجر ادا کی. اتنے میں ایک شخص کھجوریں لے کے آیا تو حضور نے مجھے فرمایا علی یہ ایک کھجور تم خود کھا لو اور باقی ان لوگوں میں بانٹ دو. میں خواب میں وہ کھجوریں تقسیم کر رہا ہوں اور وہ کھجور میں کھا گیا. میٹھی اتنی تھی کہ دل چاہا دوسری بھی کھاتا، لیکن حضور نے ایک ہی مجھے دی تھی، باقی تقسیم کرنے کے لیے دی تھی. میں نے تقسیم کر دی. میری جب آنکھ کھلی تو فجر کا ٹائم ہو چکا تھا. میں مسجد نبی میں آیا، حضرت عمر کا زمانہ